اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی وحی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ بہت زیادہ خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں بالکل تنہا رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو کبھی تو خود گھر آ کر اگلا کھانا تیار کرا کر لے جاتے، یا پھر کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کے ہاتھوں وہ کھانا غار حرا میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن کھانا بنا کر ایک شخص کے ہاتھوں غار حرا کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھا کر واپس چلے گئے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ اسی لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقام اجیاد پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو ڈر کی وجہ سے سارا بدن کانپنے لگا، کیونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظریں گھماتا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم ہی جسم نظر آتا، اور وہ برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی حضرت خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ شخص میرے پاس آ پہنچا۔ اس شخص نے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا، اور پھر دونوں ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس شخص کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی حضرت زینب دوڑ کر چادر لے آئی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ بہت دیر بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حالت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ ساری باتیں بتائیں کہ کیسے آپ کے پاس اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آیا، اور پھر لوٹتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ چھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی سے پہلے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام شہر بھیجا تھا، تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دھوپ سے سایہ کرتے دیکھا تھا۔ تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے، اسی لیے وہ جلدی سے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی ورقہ بن نوفل سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ نے ہر طرح سے کوشش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرما لیا۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے، اس لیے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر غار حرا میں گزری وہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے۔ اس لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا، اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ کتاب سیرت ابن ہشام کے مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی کہ مبارک ہو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اس لیے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے، کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ شادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ 15 سال سے انتظار کر رہی تھیں، آج ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ بے چینی دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، چلو آج شام ہم دونوں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا مشورہ ہی دیں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری وہ ساری باتیں بتائیں۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ بن نوفل کو وہ باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ اے خدیجہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو کبھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے، کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اب میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کے قوم والوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دے کر ان کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر واپس آ گئیں اور پھر اگلے دن سے وحی کی ایک قطار بن گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک دن میں 2-3 بار وحی لے کر آ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پر پڑتی تو آپ کتنا زیادہ ڈرنے لگتے کہ اکثر اوقات حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر گھبراہٹ دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ کہیں فرشتے کی جگہ شیطان نہ ہو جو مجھے بھٹکانے کے لیے اپنے آپ کو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بتا رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے خبر کر دینا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات کہے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دوپہر کے وقت اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلدی سے زمین پر بیٹھ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ حضرت خدیجہ کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ، مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیں
اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ، مجھے ابھی وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا اور کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کر کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو شرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے کہ عائشہ، میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹا دیا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرف سے محروم کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پریشان دیکھتی تو اپنے طاقتور لفظوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔ پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک دن فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل امین، جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ، یہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی کہ میرا رب بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسی لیے اس نے جبرائیل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول، آپ کی خوبصورتی کی قسم ہے اس کالی رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تو اس نے تو آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔
پیارے دوستو، یہ پوری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا، اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔